اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جو ہم سب سے پہلے جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ علم صرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ طالب علم بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو علم صرف نہیں آتی۔ جب تک آپ کو علم صرف نہیں آئے گی تو آپ کو سیغے کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب آپ کو سیغے کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ کو پھر عبارت درست نہیں آئے گی، آپ ترجمہ ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ علم صرف آسان انداز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکیں۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1 تعریف۔ سب سے پہلے اس علم کی آپ کو تعریف جاننا ضروری ہے، چاہے وہ علم ہو چاہے کوئی فن ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو تعریف جاننا ضروری ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کے موضوع کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے موضوع کا جاننا بہت ضروری ہوگا۔ تعریف کے بعد موضوع، اور موضوع کے بعد غرض و غایت۔ یہ کام کرنے کا، یہ علم پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی بغیر کسی مقصد کے علم پڑھتا ہے تو اس کا یہ علم طلب کرنا فضول اور عبث اور بیکار چلا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر، آپ سب سے پہلے تعریف، پھر موضوع، پھر غرض و غایت۔ ان 3 چیزوں کا جاننا جو ہے نا ضروری ہے۔ جب تک انسان یہ 3 چیزیں نہیں پہچان سکے گا، اس علم یا اس چیز کو طلب کرنا یہ بالکل فضول چلا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ ان 3 چیزوں کو جانیں، تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ تو ہم علم پڑھ رہے ہیں علم صرف۔ تو علم صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت کیا ہوگی؟ آسان لفظوں میں یوں ہوگی کہ علم صرف وہ علم ہے کہ ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے۔ آسان لفظوں میں تعریف کی ہے، علم صرف ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سیغے بنانے کا طریقہ آ جائے۔ اور اس کا موضوع بڑا آسان انداز کے ساتھ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ موضوع کلمہ سیغہ کے اعتبار سے، یعنی اس کا موضوع یہ ہے، یہاں صرف کے اندر سیغہ کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ جانا جاتا ہے یہ سیغہ کون سا ہے، واحد کیا ہے، تسنیہ کیا ہے، جمع کیا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے نا غرض و غایت۔ غرض و غایت یہ ہے کہ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا سیغہ کے اعتبار سے، کہ سیغے کے اندر انسان غلطی لگنے سے بچ جائے، کہ سیغہ غلط نہ بتا سکے، کہ وہ مذکر کا سیغہ انسان مؤنث کا بتا بیٹھے، اور حاضر کا اور انسان غائب کا بتا سکے۔ ان 3 چیزوں سے بچنا، یعنی ایسی چیزوں سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آگے تعریف کے بعد، موضوع کے بعد، غرض و غایت کے بعد لفظ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے الرمی، جس کو کہتے ہیں پھینکنا، اردو کے جس کا معنی بنے گا پھینکنا۔ اور اصطلاحی معنی کیا بنے گا؟ ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی جس کا انسان تلفظ کرے، جس کا انسان تلفظ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ جس کا انسان تلفظ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ کی 2 قسمیں ہوں گی، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ لفظ موضوع با معنی لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں، جیسے کتاب۔ اب یہ با معنی لفظ ہے۔ اور لفظ محمل بے معنی، یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو لفظ محمل کہتے ہیں۔ لفظ محمل، موضوع اس کی مثال جیسے کتاب، جس کا کوئی معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں، جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو لفظ محمل کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہم زندگی کے اندر بولتے جاتے ہیں کہ پانی شانی اور روٹی شوٹی وغیرہ، کتاب شتاب۔ اب شتاب، شانی، یہ روٹی شوٹی وغیرہ، یہ تمام لفظ کیا ہو جائیں گے؟ لفظ محمل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد لفظ کی پھر 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ ہر طالب علم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مفرد کیا ہے اور مرکب کیا ہے۔ مفرد ایک ہی لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کرے، جیسے کتاب لے لو، زید لے لو، جو بھی چیز لے لو۔ اور مرکب ایک سے زیادہ لفظ ہو اور ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرے، جیسے کتاب اللہ۔ اب کتاب اللہ، اب ایک سے زیادہ لفظ ہیں، یعنی 2 لفظ ہیں اور 2 ہی معنی، کتاب ایک ہے اور اللہ دوسرا ہے۔ اب 2 لفظ ہیں اور 2 ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب کہلائے گا۔ لفظ مفرد کی پھر 3 قسمیں بنا لیتے ہیں، اسم، فعل
حرف. لفظ مفرد کے آگے 3 قسمیں بن جائے گی، اسم، فعل، حرف. اسم کی تعریف آپ طلباء کو سمجھ ہوتی ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، تینوں زمانے میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے زید. اور فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، تینوں زمانے میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضرب یضرب. اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے نہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی تینوں زمانے میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. اب سب سے بڑی پریشانی جو طلباء کو ہوتی ہے اسم، فعل، حرف کے پہچاننے میں ہوتی ہے. آپ دیکھیے میں آپ کو چند علامتیں بیان کر دیتا ہوں. اگر کلمے کی شروع میں الف لام آ جائے تو وہ بھی اسم ہوگا، جیسے الحمد. اور آخر میں تنوین آ جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، جیسے زیدن. اور نمبر 3 اگر آخر میں جر آ جائے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، جیسے بزید. اب یہ مین علامتیں یہی ہیں. یا علم ہو تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اکثر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. جن طالب علموں کو یہ علامتیں سمجھ میں آ جائیں ان کو پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے، فعل ہے. یعنی کلمہ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ بھی اسم، آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو وہ بھی اسم، اور آخر میں زیر آ جائے یعنی کسرہ آ جائے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں.